کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اسی کو کشف کہتے ہیں۔ آدمی دیکھ لیتا ہے کوئی چیز، اچانک کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اگر وہ روایت صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، بعض حضرات اس پر کوئی روایت کے اعتبار سے جرح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک صحیح ہے، اس کو اتنا قبول عام حاصل ہے ہمارے ہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور شام میں میدان جنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، اور پکارتے ہیں آپ اس کو، کیا کر رہے ہو؟ جو اس کے کمانڈر ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو؟ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو، ایک بڑی اسٹریٹجک مسٹیک تم سے ہو رہی ہے۔ اور ساریہ وہاں سنتے ہیں ان آواز کو، اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں خطبے میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے ساریہ سے خطاب کر کے، بس یہ بات کہی اور اس کے بعد خطبہ پھر جاری ہے۔ تو آج اگر ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے منظر نظر آ جاتے ہیں، اور آج ہماری اگر آواز جو ہے یہاں سے امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، تو کون سی بعید بات ہے؟ آخر کائنات وہی ہے، اس کے تمام فزیکل فورسز وہی ہیں، آج ہم نے ان کو کچھ اپنی اختراعات کے ذریعے سے گرفت میں لے لیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو پہلے بھی بعید نہیں تھا، نہ آج بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے فاصلے سے حضرت عمر کو نقشہ دکھا دے۔ بہرحال اس وقت کی بحث صرف یہ سمجھیے کہ رویائے صالحہ یا رویائے صادقہ، جن کے لیے ایک لفظ مبشرات بھی ہے، نمبر 2 الہام، نمبر 3 القاء، نمبر 4 تحدیث، نمبر 5 کشف، یہ سب وحی ہیں لیکن غیر محفوظ وحی ہیں، عام انسانوں کو بھی ملتی ہیں، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ جن لوگوں کی بھی روح کو اتنی بالیدگی حاصل ہو جاتی ہے، لطافت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر سے ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، تو ان کو ملائکہ کے ذریعے سے انہیں بہت سی معلومات، جو ابھی فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اسے ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے، فیصلے کی تنفیذ ابھی ہونی ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ سے، اسلام آباد کے سیکریٹریٹ سے کوئی آرڈر کسی کے بارے میں ایشو ہو گیا، بہرحال کسی نے ٹائپ کیا ہے، کسی نے ڈکٹیشن لی تھی منسٹر صاحب سے، پھر ٹائپ کیا ہے، پھر اس کو جو ہے بھیجا گیا ہے، کتنا ہی آپ اسے کانفیڈینشیل کہہ لیں، کہیں نہ کہیں سے لیک کر جائے گا، کوئی آ کے بتا دے گا یا فون کر دے گا، بھائی تمہارا جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا تمہارا، حالانکہ وہ ابھی حکم وہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ، فرشتے اس حکم کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، ابھی اس کی تنفیذ ہونی ہے، لیکن یہ کہ ایک روح انسانی اگر وہ اس کے اندر بالیدگی ہے، ترفع حاصل کر چکی ہے، وہ روح اس میں وہ لطافت آ چکی ہے، وہ اپنے اس حیوانی وجود سے کچھ آزاد ہو چکی ہے، کچھ بالا تر ہو گئی ہے، وہ اس سے مناسبت کی وجہ سے وہ علم سے حاصل ہو جاتا ہے، وہی خواب ہے، اور وہی سچا خواب ہے کہ جو وحی کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ تو آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ جو علم بالقلب ہے غیر محفوظ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے شیطانی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے بارے میں اس پر اجماع ہے کہ نبی کے یہ جو وحی ہے یہ بھی محفوظ ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا کشف بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا الہام، نبی کا القاء، یہ سب کے سب محفوظ ہیں، اور یہ بھی وحی ہی کی شکل ہے، اگرچہ فرق ہو جائے گا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں جو وحی نبوت ہے، وحی جلی اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، یہ وحی جو ہے یہ خفی وحی ہے، اس میں الفاظ کا کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کے بارے میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی توجیہ نبی خود کرتے ہیں، جبکہ وہاں وہ وحی باللفظ ہے، وہ محفوظ ہے، محفوظ یہ بھی ہے لیکن لفظاً نہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی لفظی طور پر جو ہے کوئی فرق ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے وحی۔ یہ جو نبی کا خواب ہے وہ بھی سچا خواب، یہ بھی وحی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہا دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حالانکہ اتنا بڑا فعل ہے، اگر اللہ کا صریح حکم نہ ہو تو یہ تو قتل ہے، قتل ناحق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ یہ من جانب اللہ ہے، اگرچہ لفظاً وہ وحی نہیں ہوئی تھی، وہ خواب تھا جو حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے،
لیکن اتنا یقین تھا انہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا. میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا حکم یہ آیا انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ یہ کہ علم کے 3 دائرے: علم بالحواس، علم بالقلب، علم بالعقل، علم بالقلب. علم بالقلب ہی کے لیے ایک لفظ عام وحی ہے. وحی کی 2 شکلیں: وحی نبوت جو لفظاً محفوظ، مداخلت شیطانی سے بھی اس کی حفاظت اور اس کے الفاظ بھی محفوظ من جانب اللہ، وہ وحی باللفظ ہے. یہ صرف انبیاء کے لیے مختص ہے. اس کے علاوہ سچا خواب، کشف، الہام، القاء اور تحدیث یہ بھی وحی ہے. عام انسانوں کے لیے بھی یہ علم بالقلب کی شکل جاری ہے، اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. پہلے بھی تھی. حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہی شکل تھی. حضرت عیسیٰ کے حواریین کو جو اوحیت الی الحواریین، وحی کی بنے حواریین کی طرف، وہ وحی نبوت تو نہیں تھی، وہ یہی تھی. تو یہ وحی پہلے بھی تھی، اب بھی جاری ہے اس کا سلسلہ. لیکن یہ جو وحی ہے، وحی خفی، نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے، مداخلت شیطانی سے محفوظ. البتہ لفظاً اس کی وہ حفاظت نہیں ہوتی کہ جو وحی پہلی وحی جو ہے، جو وحی باللفظ ہے اور جو وحی نبوت.